اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اموال کی چوری کی دنیاوی سزا کا بیان تھا۔ یہ حصی چوری تھی جو جرم ہے مگر آخری درجے کا مجرم نہیں ہے۔ اب ان آیات میں معنوی چوری کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے احکام کو بدل دینا، یعنی ان میں تحریف کر دینا۔ یہ بڑی بھاری چوری ہے، اس لیے اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ جو گناہ بھاری ہوتے ہیں ان کی سزا آخرت میں ملتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی جو سزا ہے یہ ہلکی سزا ہے اور یہ ہلکے گناہوں کے مناسب ہے۔ دنیا فانی ہے، پس اس کی سزا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت ابدی ہے، اس لیے آخرت کی سزا بھی دائمی ہے۔ اس لیے وہ بھاری سزا ہے جو بھاری گناہوں کے مناسب ہے۔ مثلا کفر و شرک کی سزا آخرت میں دائمی جہنم ہے۔ یمین غموس بھاری گناہ ہے، یعنی گزشتہ کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لینا۔ حنفیہ کے نزدیک اس قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ گناہ کفارے سے گناہ نہیں مٹ سکتا، توبہ کرے یا آخرت میں سزا پائے گا۔ اسی طرح اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ بھی بڑا بھاری گناہ ہے قرآن کی۔ یہ یعنی نظریہ قائم کر کے نصوص کو توڑ مروڑ کر اس کے مطابق کرنا بھی تحریف ہے جو سنگین گناہ ہے۔ تو اس کی سزا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریز رو کرا لے۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جب وہ کوئی مضمون بیان کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو ضروری حد تک پھیلاتا ہے، ضمنی باتیں بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن فہمی کے لیے عام طور پر شان نزول کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جہاں آیت میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو وہاں شان نزول کا جاننا ضروری ہے۔ تو ان آیات میں بھی ایک واقعے کی طرف اشارات ہیں، اس لیے پہلے وہ واقعہ سن لیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ خیبر کے ایک یہودی اور یہودیہ نے زنا کیا، دونوں شادی شدہ تھے، اور تورات کے اندر زنا کی سزا سنگسار تھی، مگر یہود میں ان کو سزا دینے کے بارے میں اختلاف ہوا۔ وہ لوگ شریف کو کچھ اور سزا دیتے تھے، رذیل کو کچھ اور سزا دیتے تھے، یعنی بڑے لوگوں کو کچھ اور سزا دیتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو کچھ اور سزا دیتے تھے۔ اب یہ جو زانی اور زانیہ تھے یہ بڑے لوگ تھے، اب اس میں اختلاف ہوا کہ ان کو بڑی سزا دی جائے یا معمولی سزا دی جائے، تو اس میں اختلاف ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آسانی ہے، اس لیے اس کا فیصلہ ان سے کروا لیا جائے تاکہ وہ اللہ کے سامنے یہ عذر کر سکیں
کہ یہ فیصلہ تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، بس آپ جانیں اور آپ کا نبی جانے۔ اور پھر ان کے بڑے تو آئے نہیں، انہوں نے چھوٹوں کو زانی اور زانیہ کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ اب مدینہ کے یہودی اور مدینہ کے منافق بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ ان عوام کو ان کے بڑوں نے سمجھا دیا تھا، یہ جو چھوٹے لوگوں کو بھیجا تھا ان کے بڑوں نے سمجھا دیا تھا کہ دیکھو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کالا کر کے تشہیر کرنے کا فیصلہ کریں تو اس پر عمل کر لینا، اور اگر وہ سنساری کا فیصلہ کریں تو اس پر عمل مت کرنا۔ تو یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں شادی شدہ زنا کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زانی اور زانیہ کا منہ کالا کر کے ان کی تشہیر کی جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا تورات میں سنسار ہے۔ یہ آیات نازل ہو چکی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے کر آؤ۔ تورات لائی گئی۔ خیبر میں فدق نامی گاؤں کے ایک یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ کو بلایا گیا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ جب وہ رجم کی آیت پر پہنچا تو رجم کی آیت چھوڑ کر اگلی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے یہودی عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے اس کی غلطی پکڑ لی اور کہا کہ یہ تم نے بیچ میں یہ آیت کیوں چھوڑی ہے؟ اب عبداللہ بن سوریہ کو مجبوراً وہ آیت پڑھنی پڑی، اس میں سنسار کرنے کا حکم تھا۔ ابن سوریہ نے کہا کہ ہم نے اس حکم میں تبدیلی کر دی ہے کہ جب یہود میں بڑے لوگ زنا کرنے لگے تو بڑے لوگوں نے سزا میں تخفیف کر دی، اب ہم زانی اور زانیہ کا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹی طرف بٹھا کر شہر میں ان کو گھماتے ہیں، ان کی تشہیر کرتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تورات کے حکم کے مطابق ان دونوں کو سنسار کیا جائے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں پہلا وہ شخص ہوں جس نے اس حکم کو زندہ کیا جس حکم کو تم نے مار دیا تھا۔ مدینہ کے یہود میں نفاق بھی بہت تھا اور کٹر کافر بھی تھے، کٹر کافر بھی زیادہ تھے۔ خیبر کے یہودی تو سارے ہی کافر تھے۔ ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ بگٹٹ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں، یعنی کافر یہودیوں سے پینگے بڑھاتے ہیں، ان سے راہ و رسم رکھتے ہیں، اب اگرچہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، یعنی خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، مگر وہ دل سے ایمان نہیں لائے، جبکہ مدار ایمان کا دل پر ہے۔ یہ منافق اور خیبر کے عام یہودی جو اپنے بڑوں کی جھوٹی باتیں یعنی تحریفات، یعنی ہیر پھیر کی ہوئی باتیں خوب کان لگا کر سنتے ہیں اور ان کے دل ان کی جھوٹی باتوں کو قبول بھی کرتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانی زانیہ کا مقدمہ لے کر آئے ہیں، مگر ان کے بڑے نہیں آئے۔ ان بڑوں نے تورات میں موجود حکم میں تبدیلی کر دی ہے اور عوام کو یہ پٹی پڑھا کر بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حکم دیں تو عمل کر لینا، تورات کے حکم کے مطابق سنساری کا حکم دیں تو اس پر عمل مت کرنا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصلہ کیا، اس لیے ان کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس پر عمل کرنا پڑا اور زانی اور زانیہ مسجد نبوی کے سامنے ہی سنسار کر دیے گئے۔ یہاں کچھ فوائد ہیں۔ فائدہ نمبر 1، رجم کے لیے احسان شرط ہے۔ احسان دو ہیں، احسان الرجم، احسان القذف۔ احسان الرجم میں مسلمان ہونا شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، بس اگر کوئی غیر مسلم مرد و عورت زنا کریں اور ان کا مقدمہ اسلامی عدالت میں آ جائے تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مرد اور یہودی عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا ان کو رجم کیا۔ حنفیہ کے نزدیک احسان الرجم کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، تو غیر مسلموں کو رجم نہیں کیا جائے گا، بلکہ غیر مسلموں کو ان کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی مرد اور یہودیہ عورت کو رجم کیا تو وہ ان کے پرسنل لا کے مطابق کیا، تورات کے اندر سنسار کا حکم لکھا ہوا تھا۔ دوسرا فائدہ،
سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے پھیرتے ہیں، یعنی جن آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں تھیں ان کو تورات سے غائب کر دیا، تورات میں ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑا۔ اور یہاں اس آیت میں ہے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہاں عن مواضعہ تھا، یہاں من بعد مواضعہ، یعنی یہودی اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں کے بعد بدلتے ہیں، یعنی آیت کو غائب نہیں کرتے بلکہ اس کا حکم باطل کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا حکم رائج کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ کہ جو مصلح ہوتا ہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ چال چلی جائے یا اس کو کسی معاملے میں دھوکہ دیا جائے تو اس کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، لوگ اس کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر اسی کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ مگر انبیاء علیہ السلام کا معاملہ دوسرا ہے، اللہ فریب کاروں کی اسکیم کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، وہیں سے انبیاء کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ تو لا یحزن کا سے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہود آپ کے ساتھ فریب کریں گے، آپ ہوشیار رہیں، ان کی اس حرکت سے متاثر نہ ہو۔ اب آیات کا ترجمہ سنیں۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے اللہ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ نہ کریں وہ لوگ جو دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں، یعنی کفار کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یعنی وہ لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے یعنی یہود مدینہ کے یہودی منافقین۔ اب یہاں یہ جو فرمایا نا کہ حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یہ مدینہ کے یہودی منافقین جو خیبر کے یہودیوں کی ہمنوائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ومن الذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، یعنی خیبر کے یہودی جو زانی اور زانیہ کو لے کر فیصلہ کروانے کے لیے آئے تھے۔ سماعون للکذب، وہ جھوٹی باتوں کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ یہ یہود کے عوام کا ایک عمومی حال ہے کہ جھوٹی باتوں سے مراد تحریفات ہیں، عوام ان کو بگوش ہوش سنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یہ ہوتا ہے صرف سننا، اور ایک ہوتا ہے کہ جم کر سننا، بگوش ہوش سننا، یہ بہت زیادہ سننا ہے کہ ایک کان سے سنا اور اس کو دماغ میں محفوظ کر لیا۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بہت زیادہ سننے والے ہو، یہ ہوتا ہے بہت زیادہ سننا۔ سماعون لقوم آخرین، اور کچھ دوسرے لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے، یہ خاص معاملے کا ذکر ہے۔ زانی اور زانیہ کے معاملے میں وہ جو یہود کے بڑے تھے انہوں نے ان چھوٹوں کو جو پٹی پڑھائی یہ اس کو بھی دل سے قبول کر کے آئے ہیں، اور وہ جو یہود کے بڑے نہیں آئے وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ اس وجہ سے نہیں آئے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی تورات میں جو احکام موجود ہیں یا جو حکم موجود ہے اس کو خود ساختہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ بدلہ ہوا حکم دیے جاؤ تو اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل کر لو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ اگر وہ ان کو منہ کالا کرا کر تشہیر کرانے کا کہیں تو اس حکم پر عمل کر لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اگر تم یہ نہ دیے جاؤ، یعنی اگر سنساری کا حکم دیے جاؤ تو فاحذروا، تو بچو، یعنی اس پر عمل مت کرنا۔ یہ وہ پٹی ہے جو ان بڑوں نے چھوٹوں کو پڑھائی، مگر ان کے بڑوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصلہ کر کے اس فیصلہ کر دیا، اور ان کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر عمل کرنا پڑا۔ تو جو لوگ تحریف قبول کرنے والے ہیں تو اس کے قبول کرنے والوں کو آخرت میں بڑی سخت سزا ملے گی، کہ جب کوئی حقیقت اپنے جلوہ میں دو متضاد پہلو رکھتی ہو تو موقع محل کے لحاظ سے ایک پہلو سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، مگر در حقیقت اس کے وجود پذیر ہونے میں دو پہلوؤں کا دخل ہوتا ہے۔ جیسے مکلف مخلوقات کے اختیاری افعال بندوں کے کسب اور اللہ کے خلق سے وجود پذیر ہوتے ہیں،
بندے اپنی جزئی اختیار سے اس کی ابتدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا خلق کرتے ہیں، کیونکہ خالق ہر چیز کے اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی خالق نہیں ہے۔ تو بندہ اپنے کام، اپنے کسب سے، اپنے اختیار سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیدائش کرتے ہیں۔ اس کی مثال سورۃ النساء میں آیت نمبر 79 میں ہے، فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اے انسان، تجھ کو جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور تجھ کو جو کوئی بدحالی پیش آتی ہے وہ تیرے سبب سے ہوتی ہے، جبکہ دونوں ہی حالتوں کا کسب تو بندہ کرتا ہے اور خلق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، مگر خوشحالی کو اللہ کی طرف منسوب کیا کہ یہ تعریف کے مناسب ہے، اور بدحالی کو بندے کی طرف منسوب کیا کہ وہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی طرف اس کی نسبت شان حمد کے خلاف ہے کہ اگر برائی کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جائے، بدحالی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کی شان حمد کے خلاف ہے۔ تو یہاں یہود کی آزمائش یعنی گمراہی کے خلق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس میں ان کی گمراہی کی شدت کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو دو طرح سے تعبیر کیا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کو جس کی آزمائش یعنی گمراہی منظور ہو، اس کو اللہ کے سوا کوئی راہ راست پر نہیں ڈال سکتا، مگر اس کی گمراہی اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اس کے تعریف کی وجہ سے ہوتی ہے، خواہ نہیں ہوتی۔ دوم یہی کہ وہ لوگ جن کے قلوب کو پاک کرنا اللہ کو منظور نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حرکتیں ایسی کی، یعنی انہوں نے تعریفات ایسی کی ہیں کہ ان کے دل ہمیشہ گندے رہیں گے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب، دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ کو جس کی آزمائش یعنی گمراہی منظور ہوتی ہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ اس کے لیے اللہ کے عوض یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی کوئی دوسرا اس کو راہ راست پر لا ہی نہیں سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ کو منظور نہیں ہے۔ یہ پہلی ہی حقیقت کی دوسری تعبیر ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یعنی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ دنیا میں ان پر جو ہے وہ ذلت اور مسکنت لگا دی گئی ہے، ان پر پھینک دی گئی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں ایک شبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا تو اس پر قادر ہے کہ ان کی غلط کاریوں یعنی ان کی تحریفات کو جبراً روک دے، زبردستی روک دے، یعنی مجبور کر دے اللہ کہ وہ اللہ کی کتاب میں کوئی تعریف نہ کر سکے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بندے خیر و شر کے اکتساب میں مجبور و محض نہ ہو، مجبور محض نہ ہو۔ اگر خیر کے اختیار کرنے پر سب کو مجبور کر دیا جاتا تو یہ جو اس پورے عالم کی تخلیق کی حکمت و مصلحت تھی وہ پوری نہ ہوتی۔ اس لیے مکلف مخلوقات کو کسب کا جزوی اختیار دیا ہے، اور اسی پر جزا و سزا مرتب ہوگی۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ حرام کھانا علماء سو دنیاوی مفاد کے لیے شریعت میں تعریف کرتے ہیں، اور جاہل عوام اس کو بخوشی قبول کرتے ہیں۔ تو علماء یہود کی خاص صفت تھی کہ وہ نذرانے لے کر، پیسے وغیرہ لے کر لوگوں کے حق میں فیصلے کر دیا کرتے تھے، رشوتیں لے کر فیصلے کیا کرتے تھے، فتویٰ دیا کرتے تھے۔ غلط باتیں سننا، ان کو قبول کرنا، یہ یہود کے عوام کا مزاج بن گیا تھا، اور یہی دو باتیں قوموں کی گمراہی کا بنیادی سبب ہوتی ہیں۔ ایک علماء کا حرص و ہوس میں مبتلا ہونا، اور دوم عوام کا جھوٹی باتیں یعنی تعریفات سننا اور پھر ان کو قبول بھی کرنا۔ اور ہماری ملت اسلامیہ کے علماء سو بھی یہی وتیرہ اختیار کرتے ہیں، اور ہمارے عوام کا بھی یہی مزاج ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یعنی وہ جھوٹی باتوں کو بہت زیادہ سننے والے اور حرام مال کو بہت زیادہ کھانے والے۔ اب جاننا چاہیے غیر مسلم جو ہے یہ چار طرح کے ہیں: ذمی، مستأمن، معاہد اور حربی۔ ذمی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اسلامی ملک کی شہریت حاصل ہو۔ مستأمن اس کو کہتے ہیں جو امن طلب کرنے والا، یعنی وہ غیر مسلم جو ویزا لے کر اسلامی ملک میں آیا ہے۔ اور نمبر 3 معاہد، عہد و پیمان باندھنے والا، یعنی
دارالحرب کا وہ غیر مسلم جس کے ساتھ اسلامی ملک نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا ہے، اور حربی اس دارالحرب کا باشندہ جس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اسلامی مملکت میں ذمیوں کو ان کے پرسنل لا، ان کے جو پرسنل مسائل ہیں ان میں فیصلے کے لیے حکومت کو الگ کورٹ دینا ہوگا، اس میں انہی کا قاضی مقرر کیا جائے گا، اور اس کورٹ کے اور اس قاضی کے مصارف حکومت، اسلامی حکومت برداشت کرے گی۔ غیر مسلموں کے پرسنل مقدمات ان کے پرسنل لا کے مطابق ان میں فیصلہ ہوگا، ان کے عام معاملات اسلامی کورٹ میں آئیں گے اور شریعت اسلامی کے مطابق فیصل ہوں گے۔ اگر وہ ان مقدمات کا فیصلہ جو ان کے پرسنل لا کے مطابق ہونا چاہیے، اسلامی قانون کے مطابق اگر وہ کروانا چاہیں تو اسلامی قانون کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اگر مقدمے کا ایک فریق مسلمان ہے اور ایک ذمی ہے تو اس صورت میں لا محالہ اسلامی کورٹ میں ہی قانون اسلامی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو اب اس کے بعد یہ بات جان لیں کہ یہ جو خیبر کے یہودی تھے یہ پوری طرح ذمی نہیں تھے، ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا، ان کے ساتھ وقتی معاہدہ کر کے بطور مزارع ان کو خیبر میں باقی رکھا گیا تھا، بس وہ گویا معاہد تھے، وہ اپنا ایک مقدمہ لے کر اسلامی کورٹ میں آنے والے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو اس مقدمے کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو ان کو ٹلا دیں، کہہ دیں کہ جاؤ اپنے قاضی سے فیصلہ کرو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور اگر آپ وہ مقدمہ لے لیں تو پھر آپ ان کے ساتھ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، یعنی اسلامی احکام کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور شریعت اسلامی میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے، مگر چونکہ احسان کے لیے اسلام شرط ہے، غیر مسلم محسن نہیں ہے تو اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی شریعت کے مطابق یوں فیصلہ کیا کہ تورات منگوائی، فرمایا کہ تورات میں دکھاؤ اس کی سزا کیا ہے، تو تورات کے اندر بھی ان کے لیے رجم کی سزا تھی، چنانچہ تورات منگوا کر تورات کا فیصلہ ان پر نافذ کیا گیا، پس نہ سانپ بچا اور نہ لاٹھی ٹوٹی۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا ان کو ٹلا دیں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کو ٹلا دیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کو ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بالیقین پسند کرتے ہیں۔ اب خیبر کے یہودی کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانی اور زانیہ کا فیصلہ لے کر آ رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا جو اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے اس میں اس واقعے کا حکم موجود نہیں ہے؟ مگر چونکہ وہ اس سے روگردانی کرنا چاہتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، تو ان سے کیا امید ہے کہ وہ آپ کا فیصلہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ تو بس آپ کو اختیار ہے، خواہ آپ اس قضیے کا تصفیہ کریں یا ان کو ٹلا دیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ ان کے پاس تورات ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ان کے پاس فیصلہ موجود ہوتے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔